صبر کا گھونٹ دوسرے کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ اللہ پاک ناراض ہونے پر روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکریں مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیم اخراجات کے رسید ہے، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم آنا میں اڑنے لگتے ہیں، یہ جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ہمیں ہماری مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ اپنا گھر بھی بدل لیتا ہے، مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ انسان دو پاؤں کا جانور ہے، اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرا پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا ٹھکانہ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہے اتنی ہی زیادہ آزاد ہے۔ کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیل دینے سے بہتر ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کر جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں۔ وہ دن کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرا دشمن ہے، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائے۔ جیسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جب انسان اندر سے مر جائے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ انسان پر ہر طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلہ خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائے گی۔ معافی اور درگزر ایک پھول کی مانند ہے، جو لوگ معافی مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ انسان کے درمیان رابطے اور تعلق پل کو توڑ دیتے ہیں۔ میں اپنے اندر بیٹھ کر کئی دور سے اپنی ہی واپسی کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ شاید وہ محبت کی کوئی اور قسم چاہتا تھا، میں نے اسے اپنا دل دیا تھا،
پر جسم چاہتا تھا۔ جب تک ہمارے پاس جھولی نہیں ہوگی تب تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ نہیں اترے گی۔ رحمت ہمیشہ وہاں اترتی ہے جہاں جھولی، اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت کا نزول ہوگا۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنے گھر کی ملائکہ بناتے دیکھا، اور میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز کو بیوی کو مارتے اور چھوڑتے دیکھا۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہو، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ بیوقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کی بجائے لوگوں کے ذہن پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگا رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہو۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کم تر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، بس ایک کافر ہی ہم سب کو مسلمان کہتا ہے۔ عورت خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ جب آنکھوں سے سجدہ بہنے لگے تو قبولیت کی سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ کوشش کریں مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائے،